باہر ممالک میں بھی دہشت گرد کا نام دیتے ہیں. ہر وہ بلوچ دہشت گرد نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھتے ہیں. آپ ہم سے ہمیشہ جنگ کی سوالات کرتے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کون سے بلوچ سے ہیں. جب ہم سرفراز بگٹی کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جنگ کی باتیں کرنے لگا ہم سے, اور جب یہاں صحافی آتے وہ بھی جنگ کی بات کرنے لگتے ہیں. آپ ذرا ایک کیمپ کی طرف دیکھیں کہ یہاں کیا مطالبات ہے, یہاں کے بینرز میں کیا لکھا ہے. آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں. یہاں سی پیک کو نہیں مانگا گیا آپ سے, یہاں گوادر کو نہیں مانگا گیا آپ سے, یہاں بلوچستان کے سونے نہیں مانگے. یہاں صرف بلوچستان سے لاپتہ لوگوں کو مانگا ہے آپ سے. جب یہاں اگر کوئی کیمپ کو وزٹ کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ تو اور لوگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گن مین ہیں. ہمارے پاس یہاں کوئی اسلحہ نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں ان کے لیے. ہمارے پاس صرف لاپتہ لوگوں کی تصاویریں ہیں اور معصوم مائیں ہیں ہمارے پاس. جب آپ ان ماؤں کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے, یقین مانیے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے ماؤں کی طرف دیکھیں, کیونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہم شرمندہ تھے. ان ماؤں کا یا ان پیارے پیارے بچوں کا کیا قصور ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے, جو اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے باہر نکلے. آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا. آپ نے مجھے بے سہارا کا نام دے دیا. آپ نے میرے گھر کے عورتوں پہ ٹارگٹ کر دیا. آپ نے ہمیں بے بس کر دیا, آپ نے ہمیں در ملک کر دیا. لیکن وہاں پر بھی آپ نے ہمیں سکون سے نہیں چھوڑا. ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم ظالم سے بہت دور نکل چکے ہیں, لیکن یہی ظالم ہمیں پھر سے یہی ٹھکانے پہ یہی اداروں کے سامنے بے بس کر دیا. جب یہ لانگ مارچ انصاف کے لیے نکلی تھی, انہی اداروں کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے آ رہے تھے, اور یہ ادارے کے جو انتظامیہ نے ان کی اچھی سی استقبال کر دی. ان ماؤں کی زخموں پہ آپ دیکھیں وہ سرخ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ظالم ریاست اپنے کاروان سے باز نہیں آتا. ہمارے چند بچے ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں. یہ مائیں تو ان بچوں کو مانگنے کے لیے نکلے تھے, یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے دوسرے بچوں کو لاپتہ کر دیں. جب خاران میں کل آپ نے 2 بچوں کو بازیاب کیا اور 5 بچوں کو لاپتہ کر دیا, یہ آپ کا انصاف آپ کی عوام کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہو کہ آپ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے, آپ خود ہمارے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں. ہم تو آپ کو ایکسپٹ کر کے خود کو پاکستانی مان کے آپ سے لوگ مانگتے ہیں, بہرحال آپ ہمیں اپنے ملک کے شہری نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست ایک پاک ریاست, ایک ماں کی جگہ ہے. آپ نے تو سوتیلی ممتا کا بھی حق پورا نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے. آپ نے ہمارے گھروں کو جلا دیا, آپ نے ہمارے دفتروں کو جلا دیا, آپ نے میرے بوڑھے دادا جان کو شہید کر دیا, میرے 14 سالہ کزن کو شہید کر دیا, ہمارے گھر میں چھاپا مار کی 3 خواتین کو شہید کر دیا. آپ نے میرے سامنے میرے ایک نوجوان کزن کو شہید کر دیا. پھر آپ سے ہم کیسے کہیں کہ ہم آپ کی شہری ہے؟ آپ ہمیں اس بات سے, آپ ہمیں یہ جواب دینے سے بھی قاصر ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے ہم سے. آپ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا. آپ نے سی پیک کے جو ہے سی پیک کے لیے راستہ بنا لیا. آپ نے مظلوموں کے گھر جلا دیے. آخر اب اس خوشگوار سے آپ کو کیا چاہیے جو کہ مظلوم ہے؟
جن کی مائیں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو آپ کے جو تعلیمی اداروں میں بیچ کے تعلیم حاصل کروانے کے لیے، لیکن آپ کے تعلیمی اداروں سے ہمارے معصوم بچے غائب ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا یہ پاک ریاست کہتا ہے کہ ایران کے بارڈر سے پکڑے گئے. شاید آپ نے اپنی یونیورسٹیز کو ایران کا بارڈر بنا دیا ہے یا افغانستان کا بارڈر بنا دیا ہے. آپ اگر 7 دریا آگے پہنچ سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ یہاں پر بھی پہنچیں گے. اگر آج آپ نے فاروق کریمہ کو وہاں ٹارگیٹ کر دیا تو آپ ہمیں یہاں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ظالم ہیں، آپ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے، آپ ہمیں اس ملک کی شہری نہیں مانتے. خدا را آپ ان ماؤں کی طرف ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، اور بوڑھے باپ کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح. ان کی آنکھیں انتظار میں ہیں، ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، ان کی امیدیں ٹوٹ چکے ہیں. ایسے باپ ایسے ماؤں کی طرف آپ دیکھیں. جب آپ اس سرنگ کو گھسیٹ رہے تھے آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمارے جو ہے پرنانیوں کے جتنے. ہمیں دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے. خدا را آپ اس دفعہ ان ماؤں کو نا امید نہیں کریں، یہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ ان کے بچوں کو، ان کی لگتی جگروں کو، ان کے سہارا کو واپس لے کر آئے. ایک راشد کا نہیں کہہ رہی، میں یہاں بیٹھے تمام نوجوانوں کا کہہ رہی ہوں، میں تمام ماؤں کے بچوں کا کہہ رہی ہوں جو کہ سالوں سال آپ کے زندانوں میں قید ہو چکے ہیں. خدا را ایسے ماؤں پہ آپ رحم کر دیں. شکریہ.